ساتھ لے کے چلے لا بھائی اس کے کسی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عطاء رحمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کو بتاؤں پاکستان تحریک انصاف چھا گئی۔ پاکستان تحریک انصاف تقریباً لاکھوں کا ایک بڑا کراؤڈ ہے جو خیبر پختونخوا، پنجاب اور جو مختلف ایریاز ہے ان سے اسلام آباد پہنچ گیا ہے۔ 26 نمبر وہ پہنچ چکا ہے اور وہاں ابھی رینجرز کا جو ہے ان کا سامنا کر رہی ہے وہاں پر، اور وہاں شیلنگ ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود کارکنان آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال پہ بات کریں گے۔ رضوان غلزی سینئر صحافی میرے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو ویری مچ رضوان بھائی، آپ ہر چیز کو دیکھتے ہیں اور آپ کے سورسز بھی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ رابطے بھی ہیں۔ سر کیا پلاننگ ہے؟ خاص کر اگر بات کی جائے، عمران خان کو بھی آج اڈیالہ جیل میں ملاقات بھی ہوئی ہے، اس کے بعد بھی حکومت کے ساتھ بھی مذاکرات جاری ہے، مذاکرات کا انہوں نے باقاعدہ طور پر اجازت بھی دی ہے، تو کیا چل رہا ہے سر؟ بہت شکریہ عطاء رحمان۔ بالکل آپ نے کہا، یہ اس وقت پاکستان میں تاریخی لمحات ہیں۔ پاکستان کے اندر جس طرح سے 8 فروری کے الیکشن کے بعد لوگوں کا غم و غصہ تھا کہ ان کے ووٹ چوری ہوئے تھے، اس کا حساب لینے کے لیے پاکستانی جو ہے وہ اس وقت اسلام آباد کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اور یہ ایک ڈیسائسو مومنٹ اس لیے ہے کہ اس سے پہلے پاکستان کی سیاسی تاریخ نے اتنا زیادہ عوامی موبلائزیشن نہیں دیکھی ہے جو اس بار دیکھنے کو ملی ہے۔ جس طرح کی رکاوٹیں، جس طرح کا ظلم، جس طرح کا جبر ہم نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف 9 مئی کے بعد سے، ویسے 10 اپریل کے بعد یہ شروع ہو گیا تھا، 9 مئی کے بعد، پھر 8 فروری کے بعد ہر موقع پر لوگ نکلے، لوگوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کو نہیں موقع دیا گیا۔ اب جو لوگوں نے اپنا ووٹ کی صورت میں غم و غصے کا اظہار کیا تھا وہ چوری ہوا، تو اب لوگوں کا غم و غصہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے، اور اس کے ساتھ جو پچھلے 2 سال میں پاکستان کے حالات ہیں اس کے حوالے سے بھی لوگوں کا جو لوگ چاہتے ہیں کہ ملک اس طرح نہ چلایا جائے جس طرح یہ چلایا جا رہا ہے۔ تو یہ حکومت جو عوام کی منتخب کردہ نہیں ہے، جو جعلی حکومت آپ اس کو کہیں، جعلی پارلیمنٹ بنائی گئی ہے، یہ جو جعلی نظام ہے، اس نظام کے خلاف لوگ اب خود سڑکوں پر نکل آئے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ شدید ترین رکاوٹوں، مزاحمت، پولیس فورس کے باوجود وہ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہونے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اب اگلا جو ان کا مرحلہ ہے، میں کوئکلی آپ کو بتاؤں کہ جو 26 نمبر والا ہے وہاں پہ بہت زیادہ فورس ہے، وہاں پہ رینجرز نے جو ہے وہ کنٹرول سنبھالا ہوا ہے، لیکن جو ہمارے پاس تازہ ترین اطلاعات آ رہی ہیں، آپ کے پاس بھی آ رہی ہیں، جو قافلے میں شامل ہزاروں کی تعداد میں گاڑیوں پر مشتمل یہ قافلہ ہے جو کئی کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، اور اس کے اندر ہزاروں آپ یہ کہہ لیں کہ جو محتاط اندازے کے مطابق 1 لاکھ پاکستانی جو ہے وہ آج رات اسلام آباد میں داخل ہو جائے گا۔ 1 لاکھ پاکستانی جو ہے وہ داخل ہو جائے گا۔ اور سر یہ بھی خبریں آ رہی ہیں، چونکہ آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پہ جو حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کی جو مذاکراتی کمیٹیاں ہیں وہ آپس میں بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پریڈ گراؤنڈ یا F9 پارک میں جو ہے ان 2 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پہ آپ اپنا دھرنا شفٹ کریں، یہ کہا جا رہا ہے، اور عمران خان نے بھی صاف انکار کر دیا ہے۔ ان خبروں میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں، جو حکومت مطالبہ کر رہی ہے کہ جی آپ مہربانی کریں، ایک جگہ چلے جائیں، دوسری جگہ چلے جائیں، تو جو پی ٹی آئی مطالبہ کر رہی ہے حکومت وہ بھی مان رہی، تو پھر پی ٹی آئی کیسے یہ مطالبہ مانے گی؟ عمران خان یہ مطالبہ کیسے مانیں گے؟ لہٰذا یہ جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں کوئی سنجیدگی نہیں ہے۔ اس میں سنجیدگی اب اس وجہ سے ہے کہ اس کا خوف ہے کہ لوگ آئیں گے تو لوگ شاید اس کے بعد یہاں بنگلہ دیش والی صورتحال نہ ہو جائے، اس خوف سے بچنے کے لیے وہ انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس ایک راستہ موجود ہے جو عمران خان نے دیا ہوا ہے۔ آج بیرسٹر گور اور بیرسٹر سیف عمران خان کے پاس گئے تھے، عدالت جیل کے دروازے کھولے گئے تھے، ان سے جا کے بات کی گئی تھی اور ان کو کہا گیا تھا کہ جی آپ ہمارے ساتھ کوئی، انہوں نے کہا کہ جو ہمارے مطالبات ہیں اس پہلے مطالبے کو مانیں جو کہ ہے ہمارے قیدیوں کی رہائی، اگر آپ وہ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم سوچیں گے، ادروائز جب تک یہ نہیں مانا جائے گا لوگ یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ اور لوگ ڈی چوک کا سوچ کے آئے ہیں، لوگ عمران خان کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ عمران خان کی اہلیہ جو اس وقت اس قافلے کو لیڈ کر رہی ہیں، وہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم عمران خان کو واپس لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ تو اب تو بات رہائی کی ہے، اور رہائی سے بھی شاید بہت آگے چلی جائے۔ یہ جس طرح سے یہ نظام، جیسے بنی گالے شفٹ کرنے کا جو خبر ہے ابھی عدیل راجہ صاحب کے مطابق، میں آپ کو بتا دوں، ان کو ان کی جو سورس کسی نے خبر دی تھی، وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ عمران خان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو بنی گالہ ہم شفٹ کریں گے، جس پر عمران خان نہیں مانے ہیں۔ عمران خان نے پھر بھی صاف انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب جو ہے وہ
ڈی چوک پہ ہم ہر صورت آئیں گے اور ہمارے جو مطالبات ہیں وہ آپ نے ماننا ہوگا ہر صورت. یہ کہا گیا ہے. دیکھیں جو دل راجہ صاحب ہمارے سینئر ہیں اور بڑے زبردست صحافی ہیں، انہوں نے جو خبر دی ہے وہ بالکل اس کو میں چیلنج نہیں کر رہا. یہ جو عمران خان کو بنی گالہ بھجوانے کے حوالے سے جو چیزیں ہیں یہ کافی عرصے سے چل رہی تھی. پہلے بھی عمران خان کو آفر دی گئی تھی کہ آپ کو بنی گالہ بھجوا دیتے ہیں، یعنی ان کی رہائی مشروط رہائی کے اوپر عمران خان آمادہ نہیں ہے. مشروط رہائی کے اوپر انہوں نے آمادہ ہونا ہوتا تو وہ 1.5 سال جیل نہ کاٹتے. انہوں نے یہ جو جیل کاٹی ہے ان کے پاس پہلے سے یہ آپشن موجود تھا کہ وہ کسی شرط کے اوپر رہائی لے لیں، اور جیسے باقی پاکستان میں سیاسی رہنما کچھ عرصہ جیل میں رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد مشروط طور پہ یہ باہر چلے جاتے ہیں، یہ گھر بیٹھ جاتے ہیں خاموش ہو کے. عمران خان نے اس کو نہیں مانا تھا، اس وقت نہیں مانا تھا جب عمران خان کے اوپر سختیاں تھیں اور لوگ سڑکوں پہ نہیں تھے. آج عمران خان کے چاہنے والے، پاکستان کے نوجوان، پاکستان کے ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ، وہ عمران خان کے لیے انصاف مانگنے کے لیے اور اس ملک کے انتظام کے خلاف سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں. اس موقع پر عمران خان کی بات مانیں گے؟ مطلب یہ کوئی انسانی دماغ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے؟ لہٰذا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی شاید بات چیت ہو جائے گی، مان جائیں گے، یہ اب کم سیٹل نہیں ہوگا. اب انتظام کو گھر جانا پڑے گا. لوگ نکل آئے ہیں، لوگوں نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے، اور جب لوگ نکلتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی رائے کے سامنے آپ کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے. لوگوں نے ایک طریقے کے تحت ایک ووٹ کے ذریعے کوشش کی تھی کہ پاکستان کے اندر وہ تبدیلی لے آئیں انتظام کے خلاف نے، وہ ان کے اس حق کو بھی تسلیم نہیں کیا گیا. تو اب اس لوگوں کے پاس کیا آپشن ہے کہ وہ سڑکوں پہ نکل کر اپنا حق منوائیں. بالکل ایسا ہی ہے سر. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ساتھ میں بتائیے گا، کیونکہ جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو جتنا اپریشیٹ کیا اتنا ہی کم ہے، کیونکہ وہ نکلے آئے، ٹھیک ہے، اور ہر کال پہ وہ نکل کے آئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بشرا بی بی ہے ان کو بھی آپ اس چیز کا کریڈٹ دیتے ہو، چونکہ پہلی دفعہ وہ آئے، لیڈ کیا اور یہاں تک وہ لے کے آئے. حالانکہ جو کچھ لیڈرشپ ہے وہ ماننے کو تیار بھی نہیں تھی. اوبیسلی جی کریڈٹ ان کو پورا بنتا ہے. وہ نکلی ہیں، کوئی نکلنا آسان نہیں ہوتا، راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، اور انہوں نے اس کو ثابت کیا ہے اور وہ نکلی ہیں اور انہوں نے بھرپور طریقے سے کھڑی ہیں، قافلے کو لیڈ کر رہی ہیں اور ڈٹی ہوئی ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انہوں نے علی امین گنڈا پور کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے، کہیں دوبارہ چائے پینے نہ چلے جائیں. تو اس لیے بشرا بی بی کو ہونا بہت ضروری ہے. بشرا بی بی کے ہونے سے بہت زیادہ لوگوں میں بھی حوصلہ بڑھا ہے کہ عمران خان کی اہلیہ خود آئی ہیں، اور کیوں نہ آئے، کیوں ان کا ٹھیک ہے، ان کا سیاست سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. یہ عمران خان اگر یہ بات کرتے ہیں کہ موروثی جماعت نہیں ہے تو وہ ان کو سیاست میں رول نہیں ادا کرنا چاہیے، ان کی بہن بھی ہیں. لیکن عمران خان کی رہائی کے لیے وہ ایک احتجاج کر رہی ہیں. احتجاج کرنا ہر کسی کا حق ہے، اور اس کو جس طرح سے وہ لیڈ کر رہی ہیں، پرامن ہے، اپنا حق استعمال کر رہی ہیں، اور اس سے پی ٹی آئی کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے. اور یہ اچھا ہوتا ہے سیاسی تحریکوں میں. ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ نصرت بھٹو کھڑی ہوئی، نواز شریف کے ساتھ ان کی بیگم کھڑی ہوئی. تو آج عمران خان پہ مشکل وقت ہے، تو یہ تو بیگم کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو کوئی نئی بات نہیں. بہت زبردست بات آپ نے کی. اور سر چلو اب تو یہ 26 نمبر آ ہی گیا، تو رات کو کسی بھی ٹائم جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے، آپ نے بتا دیا. آگے اب کیا ہوگا، کیونکہ آگے پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے، اس حوالے سے آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ سر دیکھیں، تحریک انصاف اس وقت کمانڈنگ پوزیشن پہ ہے. تحریک انصاف اس وقت اپر ہینڈ ہے. ان کے لوگ نکلے ہوئے ہیں، ان کے پاس اس طرح پاور ہے، سڑکوں کی پاور ہے، لوگوں کی پاور ہے. وہ جو چاہے گی اس وقت میں وہ ہوگا. اور آپ نے پوچھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اب آ کے یہاں پہ ان کی ڈیمانڈ اگر عمران خان کی رہائی ہے تو رہائی کرنی پڑے گی. اگر ان کی ڈیمانڈ 26ویں آئینی ترمیم کی واپسی ہے تو وہ واپسی کرنی پڑے گی. اور اگر ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ نظام جو ہے یہ اب قائم نہ رہے، تو ہو سکتا ہے کہ پھر جو لوگوں کی جو طاقت ہے جی اس کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. اور لوگوں کا جو مطالبہ ہے کہ ملک لوگوں کا ہے نا، یہ کوئی بھی ریاست جو ہے، ریاست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹکڑا ہوتا ہے زمین کا اور اس کے اوپر لوگ ہوتے ہیں، یہ ریاست ہوتی ہے. بالکل. پھر وہ لوگ مل کے حکومت بناتے ہیں کہ کیسے ہمیں گورن کریں گے. یہاں تو ریاست کا ٹکڑا ہے لیکن لوگوں کی مرضی نہیں ہے. ٹھیک. اور یہ بنیادی چیز جو ہے وہ ان نیچرل ہے. یہ زیادہ عرصہ اسٹے نہیں کر سکتی کہ لوگوں کی مرضی کے بغیر حکومت، یا تو بادشاہت ہو وہ تو قائم رہ سکتی ہے، لیکن یہ یہاں جمہوریت ہے. اور جمہوریت کے لیے پھر یہی ہے کہ اب لوگ نکل رہے ہیں، اور نہ صرف پاکستان میں، پوری دنیا میں آپ نے دیکھا ہے لوگ نکلے ہیں، اس کا بڑا پریشر بنا ہے. تو اب اس پریشر کو سسٹین کرنا کوئی آسان نہیں ہوگا. اچھا جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ رضوان بھائی. چونکہ رضوان بھائی نے شارٹ ٹائم میں ساری باتیں آپ کو سمجھا دی آگے کیا ہو سکتا ہے. اور ابھی پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی جو کارکنان ہیں جو خیبر پختونخوا اور مختلف جو ایریاز سے آئے ہوئے، وہ 26 نمبر
پر پہنچے ہوئے وہاں پہ رینجرز اور پولیس کا سامنا کر رہے ہیں، وہاں پر وہ مزاحمت کر رہے ہیں اور کسی بھی ٹائم رات کو وہ اسلام آباد کے اندر انٹر ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ راولپنڈی اور اسلام آباد کی جو عوام ہے وہ بھی سڑکوں پر ابھی نکل گئی ہے اور ان کا رخ بھی جو ہے وہ 26 نمبر تک ہے، چونکہ وہ وہاں جا کے اس قافلے کے ساتھ اکٹھے آئیں گے۔ تو ہم بھی یہاں پر موجود ہیں اسلام آباد سے، گراؤنڈ لیول پہ جو ہی قافلہ جو ہے وہ اسلام آباد انٹر ہوتا ہے تو پھر ہم آپ کو وہاں سے جا کے اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔